کیا اس ملک کے بنانے میں مجھے یہ بتایا جائے جب 1948 میں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے کن قبائلیوں کا سہارا لیا گیا تھا؟ یہی وہ قبائلی ہیں جو آج غدار کہلائے جا رہے ہیں. یہی وہ قبائلی ہیں جن کو جو ہے آج گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہی وہ قبائلی لوگ ہیں جن کو آج غداری کے لقبات سے نوازا جا رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، اگر اس ملک میں غداروں کی تعداد کو گنا جائے تو میں شروع سے شروع کروں گا. ملک کے بانی فاؤنڈر محمد علی جناح کی بہن کو کیا ملک دشمن قرار نہیں دیا گیا تھا؟ کیا اس کو بھی غدار، اور کس کی طرف سے وہ الزامات لگائے گئے؟ میں آپ کو ایک بڑی فہرست پاکستان کے غداروں کی بتا دیتا ہوں جناب اسپیکر. باچا خان بھی غدار، ولی خان بھی غدار، غوث بخش بزنجو بھی غدار، عطا اللہ مینگل بھی غدار، خیر بخش مری بھی غدار، اکبر بگٹی بھی غدار، ذوالفقار علی بھٹو بھی ملک دشمن اور غدار، نواز شریف و بے نظیر جو ہے سیکورٹی رسک اور وہ بھی غدار، الطاف حسین بھی غدار. اور ظاہر جب وہ غدار ہوئے تو ان کو منتخب کرنے والے، ان کو ووٹ دینے والے بھی غدار ہو گئے نا. اور کیا یہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا، جس آئین کو ابھی بھی ہم لہراتے اس کی سبز جلد کو لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ کیا اگر وہ غدار ہیں تو ان کو منتخب کرنے والے بھی غدار قرار دیے گئے؟ تو اس کا مطلب کہ اس ملک کی 80% آبادی جو ہے غدار ہوئی اور محب وطن صرف اور صرف 20% رہ گئے. اور عجیب تماشا ہے اسپیکر، جب یہاں ہوتے ہیں تو غدار، جب وہاں ہوتے ہیں تو محب وطن. بہت ہی کم فاصلہ اس کا. اور پھر وہاں سے اٹھ کے جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ غدار. آج میرے پی ٹی آئی کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں لوگوں پر، کل آپ کو پھر یہاں پہ آنا پڑے گا اور پھر تیاری کر کے آئیں کہ یہ الزامات پھر آپ پر بھی لگیں گے، پہلے بھی لگے یہاں پہ. یہ مسئلوں کا حل نہیں جناب اسپیکر صاحب. ہم سیاست کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ مسائل جو دیرینہ ہیں ان کا حل جو ہے مذاکرات اور بات چیت سے ہونا چاہیے. کیوں نہ ہم یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں وہ اہم ایشوز جن پر پاکستان پہلے ہی 2 لخت ہوا، اور اب بھی وہ تلواریں جو ہیں آپ کے اور ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں. ان کے لیے کوئی ایک دن مقرر کیا جائے، چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو. میرے پشتون بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ گھڑی کا کانٹا جو ہے نا، یہ چانٹے کی صورت میں جب ہمارے سر پر پڑ رہا تھا خاموش تھے لوگ. اب وہ کانٹا جو ہے چانٹے میں تبدیل ہو کر اب وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں پر جو پڑ رہا ہے. ہم سب کو جو ہے اس کو سیریس طریقے سے اس کو لینا ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کو غیر سنجیدگی کے طور پر جو اس پر ہم باتیں کرتے رہیں. ایک دن مقرر کریں جناب اسپیکر صاحب، چاہے وہ فاٹا کا مسئلہ ہے، وزیرستان کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، ان پر جو سیر حاصل بحث کی جائے اور ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جیسے لوگوں کو، محب وطن لوگوں جو اس پارلیمنٹ بھی ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں، ان کا ایک کمیشن بنایا جائے جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی چھانبین کرے. اور بلوچستان میں ہونے والے واقعات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کہتے ہیں کہ جی تبدیلی آ گئی ہے، بلوچستان میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے. ایک زمانے میں نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا، پھر ترقی کے مراحل گزرتے گزرتے بوڑھوں کو اٹھایا جا رہا ہے،
اب جو ہے ترقی اس حد تک پہنچ گئی کہ خواتین اور بچوں تک اٹھایا جا رہا ہے. تو اس کو میں نیا پاکستان کا نام دوں یا پرانا پاکستان کا نام؟ جن کو آج دہشت گرد کہا جاتا ہے، جن کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، وہ اس شہر کے ساتھ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے. مسلسل جبر سے موسم دلوں میں ڈر نہیں رہتے. ان کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں. وہ بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی ثقافت، اپنا نام، اپنا قومی تشخص جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے ہوئے اس ملک میں شامل ہوئے ہیں. تو اس کے بدلے میں آپ سوچیں کہ افغانستان 1979 سے جو آج دن تک اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے، اس کا نقصان کس کو ہوا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ امریکن ڈالر جو آتے رہے افغانستان کی جنگ کی شکل میں، خیبر پختونخوا اور فاٹا سے ہٹ کر لوگ ارب پتی اور بلینر جا کے بنے ہوئے ہیں. ملک کے اندر اور بیرون ملک جو ہے انہوں نے جائیدادیں خرید لی ہیں. جتنے ان بینیفیشری کی قبریں نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان مظلوموں کے جو ہے قبرستان بنے ہوئے ہیں ان علاقوں میں. ان کا قصور یہ تھا، ہر وقت ضرورت پڑی تو ان کو استعمال کیا گیا، ہر وقت ضرورت پڑتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے. جس طرح چاغی کا نام لیا گیا، جس طرح گوادر کا نام لیا جا رہا ہے، جس طرح ریکوڈیک کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن وقت ضرورت کے بعد ان کو اس طرح پھینک دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے ان کو سڑک پر پھینک دیا ہو. اس طرح سے ملک نہیں چلے گا. ملک کو چلانا ہے تو ان تمام بسنے والی اقوام کو ان کے جائز حقوق نہ کہ صرف کاغذوں میں بلکہ عملی طور پر ان کو جب تک نہیں دیے گئے، ان کی احساس محرومی کو گولیوں اور لاٹھیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ان کی احساس محرومی کو سوائے تقریروں سے ختم نہیں کیا جاتا جب تک کہ عملاً وہاں پر اس احساس محرومی کا خاتمہ نہیں کیا جاتا. ریکارڈ کی درستگی کے لیے 28 مئی 1998 اس وقت میں چیف منسٹر تھا جناب اسپیکر صاحب، چاغی ایٹمی دھماکے کے لیے جس جگہ کو منتخب کیا گیا تھا، اس کو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، جس دن وہ دھماکے ہوئے، بینگ اے چیف منسٹر مجھے اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. اور جس پر ہم نے جب احتجاج کیا، اعتراض کیا، ہمیں کیا پتا تھا. وہ شعر کہتے ہیں کہ قدم قدم پر پیرے ہیں ان راہوں پر، دار و رسن کا ہے یہ نگر خاموش رہو. اس احتجاج پر جو ہے ہمیں حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے، اور اس کا جو ہے حوالہ میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اپنی تقریروں میں، اپنے انٹرویو میں بھی یہ حوالہ دیا کہ جی ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. حالانکہ اور قصور ہمارا نہیں تھا، صرف اس احتجاج کیا گیا تھا ہماری طرف سے. چاغی جس کے مونومنٹس پاکستان کے کونے کونے میں بنائے گئے تھے، وہ سجائے گئے تھے. پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر چاغی کے مونومنٹس نہیں بنائے گئے ہوں. وہ دن اور آج کا دن، یہاں پر موجودہ وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر وزراء اعظم بھی اس کے بعد کئی گزرے، صدر پاکستان بھی گزرے. مجھے کوئی ایک یہاں پر اس ایوان میں ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے. آج تو تعریفیں کی جا رہی ہیں، کریڈٹ لیا بھی جا رہا ہے، کریڈٹ دیا بھی جا رہا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں. چاہے ایٹمی دھماکوں کی بنیاد کس نے رکھی ہے اور ایٹمی دھماکے کس دور میں ہوئے ہیں، وہ ان کو مبارک ہو. لیکن اس خطے جس کا سینہ چاک کر کر وہاں پر ایٹمی دھماکے کیے گئے، کیا کسی وزیر نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی صدر نے، کسی مشیر نے اس علاقے کا پھر دورہ کیا؟ اس کے بعد وہاں پہ قدرتی آفتیں بھی آئیں جناب اسپیکر، قحط آئی ہے، سیلاب آئے ہیں،
قدرتی آفتوں کے ساتھ ساتھ سرکاری آفتیں بھی آئی ہیں. کینسر سے لوگ جو ہیں وہاں کی عوام مبتلا ہے. اس سال جو سیلاب بلوچستان میں آیا ہے اس کا جو مین امپیکٹ تھا وہ چاغی کا علاقہ ہے. کسی نے اس ایوان میں بیٹھ کر اس چاغی کے مظلوم اور محکوم عوام کے بارے میں کوئی بات کی نہیں کی. صرف 28 مئی کو جو ہے ہم یوم تکبیر مناتے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, پاکستان کو ایٹمی طاقت قوت کا جو ہے ہم بات کر کے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن اس عوام سے جا کے پوچھیں جو پینے کے پانی کے لیے محتاج ہیں, جن کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں, جن کے بچوں کو تعلیم کے لیے جو اسکول میسر نہیں, جن کے بیماروں کو جو ہے ہاسپٹل اپنی جگہ پر ان کو ایک ڈسپنسری جو ہے مہیا نہیں.